کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا ہم صدوم اور عمورہ سے بھی بدتر ہیں؟ اگر آپ سیاستدانوں، ماہرین سماجیات، ماہرین نفسیات اور دنیا کے دیگر لوگوں سے ملیں گے تو وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے تسلیم کریں گے یہ اس سے بھی بدتر ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صورتحال مایوس کن ہے، حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں اور ہمارے مسائل جلد یا بدیر ہمیں دفن کر دیں گے۔ قدرتی اور ماحولیات کے سائنسدان بدحواس خبروں کا ذریعہ بن گئے ہیں کیونکہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین گل رہی ہے، تیزابی بارش جنگلات کو تباہ کر رہی ہے، اوپر کی مٹی ختم ہو رہی ہے، بارش پر انحصار کرنے والے جنگلات اپنے درختوں کی کٹائی کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں، اوزون کی تہ بخارات بن رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ریڈیکل کی وجہ سے موسم میں تبدیلی اور قحط کی موجودگی جو حال ہی میں پھیلی ہے ہم اس میں بہہ جائیں گے۔ اتنی بری خبریں ہیں، اتنے انتباہات اور اعصاب شکن بحران ہے کہ ہم ان سب کو سمجھ نہیں سکتے۔ حقیقت سے بچنے کے لیے ٹیلی ویژن بہت سے لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن گیا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دماغ کو کمزور کرنے اور عارضی سکون حاصل کرنے کے لیے شراب اور منشیات کا سہارا لیتے ہیں۔ اہل ایمان دنیا میں ہونے والی روحانی جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، شاید ہی یقین کر سکیں کہ اس کی رفتار کتنی تیز ہے۔ مثال کے طور پر سیاستدان، ماہرین اقتصادیات، مصنفین اور دنیا میں رہنے والے لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ شہر لامحالہ ہر چیز کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ شیطان خود اس کی ملکیت بن گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان شہروں میں جو اپنی برائیوں کے لیے مشہور ہیں، ان میں سے زیادہ تر مومن ان سے پہاڑوں میں خاموش اور محفوظ جگہوں پر بھاگنا پسند کریں گے تاکہ وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی برائی اور بے حیائی کے زد میں نہ آئیں۔ ایک واحد مومن اس تمام اخلاقی زوال کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ ایک بہت بڑے برے سفاک شہر کے بیچ میں ایک مسجد کیا کر سکتی ہے؟ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں خدا کے قریب رہوں اور کرنٹ سے بہہ نہ جاؤں۔ مجھ جیسا غریب تنہا مومن کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ میرے پاس کوئی پیسہ، تربیت یا اثر و رسوخ نہیں ہے۔ مسجدوں کو ان لوگوں کے ذریعے دھوکہ دیا گیا ہے جنہوں نے اپنی ذاتی شہرت اور شان کے لیے اقتدار کی تلاش کی۔ انہوں نے اپنی جیبوں کو پیسوں سے بھر لیا ہے اور اپنے آپ کو معجزہ کار اور مین آف دی آور جیسے شاندار القابات سے نوازا ہے۔ وہ فیس کے عوض اپنی نعمتیں دیتے ہیں، گویا یہ ایک طرح کی لذت ہے۔ ہم نے انہیں چھوٹے دیوتا اور بت بنا دیا ہے۔ آج ہم نبیوں کی نئی نسل کو یہی مقام دیتے ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ شیطان مسجدوں میں طاقت اور اختیار کے بارے میں کسی بھی گفتگو سے ہلے یا متاثر ہوئے بغیر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ خدا اب بھی وہی کر رہا ہے جو شروع سے کر رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک رسولی وزارت قائم کرتا ہے جو کلام اور دعا کے لیے وقف مدوں پر مشتمل ہے۔ وہ اپنی خدمات کسی کو دونس دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے، لیکن وہ نماز میں عاجزی کرنے والے مرد ہیں۔ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں میں عمل کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ ان سب کا تعلق خدا کی تلاش و سننا اور اطاعت کرنا ہے۔ یہ سب ایک منصوبے کے تحت چل رہا ہے جسے ہم خدا کا منصوبہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب ہمیں ایک خوفناک قیامت کی طرف لے کر جا رہا ہے جہاں دنیا ایک بار پھر تباہ ہو جائے گی اور نئے سرے سے پروان چڑھے گی۔ خدا کا انصاف قائم ہوگا، اس لیے خدا سے منہ نہ موڑو۔ ایک دن تم اس سے آمنے سامنے ملو گے۔ پلٹ جاؤ اور خدا کو تلاش کرو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس پر ایمان لاؤ، تم اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کرو اور خدا کے ساتھ صلح کرو تاکہ تم کو اس دن کی سختیوں سے بچائے۔